چابہار بمقابلہ سی پیک علاقائی تجارتی حرکیات میں گمشدہ موقع بذریعہ دی فرنٹیئر پوسٹ۔ چابہار بندرگاہ علاقائی تجارت اور رابطے کے لیے ایک اسٹریٹجک مرکز کے طور پر ابھری ہے، جس میں ہندوستانی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے اس کی تبدیلی کی صلاحیت پر زور دیا ہے۔ مسری نے ہندوستان، افغانستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے چابہار کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں قلیل مدت میں افغانستان کی معاشی خود کفالت کو فروغ دینے کی امید ہے۔ بندرگاہ کی ترقی کے لیے ہندوستان کا عزم علاقائی تعلقات کو مضبوط بنانے، پاکستان کو نظر انداز کرنے اور وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اس کے اسٹریٹجک ویژن کی نشاندہی کرتا ہے۔ تجارتی مرکز کے طور پر چابہار کا عروج پاکستان کے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے ایک اہم چیلنج ہے، جسے طویل عرصے سے پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر اور چین کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فلیگ شپ منصوبے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ دی فرنٹیئر پوسٹ کے مینیجنگ ایڈیٹر جلیل آفریدی نے سی پیک کے مقابلے میں چابہار کی مسابقتی برتری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آفریدی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ ایران کے مضبوط تعلقات اور چین کی تجارت کے لیے چابہار سے فائدہ اٹھانے کے امکان سے علاقائی تجارت میں اربوں ڈالر لگ سکتے ہیں، جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اپنے آغاز میں سی پیک کو پاکستان کی اقتصادی تبدیلی کے لیے ایک اتپریک کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ کوریڈور، جو رپورٹ کو چین کے صوبہ سنکیانگ سے جوڑتا ہے، نے پاکستان کو علاقائی رابطے کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس سے وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور چین کے درمیان تجارت میں آسانی ہوگی۔ تاہم اس منصوبے کی رفتار بدعنوانی، سیاسی عدم استحکام اور بد انتظامی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچہ نامکمل ہے اور ریگولیٹری رکاوٹوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو روک دیا ہے، جس سے اس مہتواکانکشی اقدام کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس چابہار کے ذریعے ہندوستان کی حکمت عملی ایک نظم و ضبط اور عملی نقطۂ نظر کو ظاہر کرتی ہے۔ چابہار میں سرمایہ کاری کر کے ہندوستان نے کامیابی کے ساتھ پاکستان کو نظر انداز کیا ہے اور وسطی ایشیا اور افغانستان تک براہ راست رسائی حاصل کی ہے۔ اس سے نہ صرف اس کے تجارتی امکانات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس کے جغرافیائی سیاسی فائدے کو بھی تقویت ملی ہے۔ مزید برآں، ایران کی ہندوستان کے ساتھ شراکت داری کی آمادگی باہمی اقتصادی اور سیاسی مفادات کی عکاسی کرتی ہے، جو علاقائی استحکام اور ترقی کے مشترکہ اہداف سے تقویت یافتہ ہے۔ سی پیک کی صلاحیت کا فائدہ اٹھانے میں پاکستان کی ناکامی کے وسیع تر مضمرات ہیں۔ آفریدی کی تنقید پاکستان کی حکمرانی اور منصوبہ بندی میں ایک اہم فرق کو اجاگر کرتی ہے، جبکہ چابہار اسٹریٹجک دور اندیشی اور بین الاقوامی تعاون پر پھلتا پھولتا ہے۔ سی پی اے سی داخلی ناکاریوں سے پالیسی کے تسلسل کی کمی اور سرمایہ کاروں کے خدشات کو دور کرنے میں ناکامی کی وجہ سے پٹری سے اتر گیا ہے۔ سی پی اے سی میں رفتار کا نقصان گمشدہ مواقع کی علامت ہے، جس نے حریفوں کو کامیابی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پاکستان کے لیے آگے کا راستہ واضح لیکن چیلنجنگ ہے۔ سب سے پہلے اسے گورننس کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے جنہوں نے سی پی ایس سی کو روک دیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور منصوبے پر اعتماد بحال کرنے کے لیے شفافیت، جوابدہی اور منظم ریگولیٹری عمل ضروری ہے۔ دوسرا، پاکستان کو ایران سمیت علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعاون پر مبنی تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے زیادہ فعال طور پر مشغول ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ مسابقت کو بلا روک ٹوک بڑھنے دیا جائے۔ آخر میں، پاکستان کو اس کی ترقی کو تیز کر کے اور اسے علاقائی تجارتی فریم ورک میں ضم کر کے گوادر بندرگاہ کی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ ایسے خطے میں جہاں معاشی اثر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان مطمئن ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سی پی ایس سی کے حریف کے طور پر چابہار کا عروج ایک جاگ اٹھنا ہے، جو اس کی اسٹریٹجک مطابقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جرأت مندانہ اصلاحات اور واضح ویژن کے بغیر پاکستان کو علاقائی رابطے اور تجارتی تسلط کی دوڑ میں نظر انداز کیے جانے کا خطرہ ہے۔